السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ آر یو آل؟ ہوپ سو یو آر فائن. تو کلاس 3 آج ہم پڑھیں گے اسلامیت میں سورہ ناس کے بارے میں، سورہ ناس کا ترجمہ اور اس کے متعلق تھوڑی بات کریں گے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہوگا سورہ ناس کا ترجمہ. تو سب سے پہلے ہم سورہ ناس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کس بات کا ذکر کیا گیا ہے. تو اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ کہو میں پناہ مانگتی ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر واپس آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. یہاں جس الفاظ کا ذکر بار بار کیا گیا ہے، مطلب جس بارے میں بات کی گئی ہے وہ وسوسے کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ جو وسوسہ ڈالتا ہے. وسوسے سے مراد کہ جو انسان کے دل دماغ میں غلط باتیں یا کوئی غلط خیال، غلط چیز آتی ہے، یا تو شیطانی طرف سے یا پھر کچھ انسان بھی ہوتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے اندر وسوسہ پیدا کرتے ہیں. تو یہاں پہ اسی کا ذکر کیا کہ ہمیں وسوسے سے بچنا ہے. مطلب یہ کہا گیا ہے یہاں پہ کہ جو اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کی پناہ مانگی گئی ہے کہ جو ان کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، جیسے کہ انسان، شیطان. جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انسان ہے جو ہر چیز اچھی کر رہا ہے، اللہ کی طرف ہی ہے، دین کی طرف ہے، لیکن جو شیطان ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے اور جو لوگ بھی ہوتے ہیں وہ بھی اپنا کام کرتے ہیں. جیسے شیطان، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں شیطان کس طرح انسان کے ذہن میں، دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے. اس طرح انسان کو بھی بنایا گیا ہے کہ انسان بھی دوسرے انسان کے ذہن میں، دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے. تو وہ جو انسان ہے وہ پناہ مانگ رہا ہے کہ مجھے ان لوگوں سے، ان شیطانی لوگوں سے، ان انسانی لوگوں سے پناہ چاہیے جو میرے دل میں بار بار وسوسہ ڈالتا ہے. اب وسوسہ جو ہوتا ہے وہ ایک دفعہ نہیں آتا، اس میں یہی ذکر کیا ہے جو بار بار پلٹ کر واپس آتا ہے. تو جو وسوسے والی بات ہے وہ ایک دفعہ نہیں آتی یا 2 دفعہ نہیں آتی، وہ انسان کے اندر بار بار آتی ہے. اگر وہ اس چیز سے پیچھا بھی چھڑانے کی کوشش کرتا ہے تو بھی وہ وسوسہ جو ہوتا ہے وہ اس کے ذہن میں بار بار آتا ہے. جو شیطان ہوتا ہے یا انسان ہوتا ہے وہ بار بار اس کو اس چیز کی طرف کرتے ہیں اور اس کے دماغ میں الگ الگ وسوسے آتے ہیں. جیسے کہ ایک مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا وہ ہے کہ نا، یہ ہمیں اس چیز پہ وسوسہ نہیں آنا چاہیے لیکن پھر بھی آتا ہے ہمارے ذہن میں کہ کیا قیامت آئے گی یا یہ دنیا ختم ہو جائے گی یا ایسا کچھ ہوگا. تو حالانکہ ہمیں پتہ ہے یہ ساری حقیقت ہے، باتیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن پھر بھی ہمارے ذہن میں کبھی کبھی ان چیزوں کا وسوسہ آتا ہے. اس کے علاوہ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ یہ صورت کے کتنے فائدے ہیں. مطلب یہ صورت جو ہے جو شیطانی چیزوں سے بچاتی ہے، جنات سے بچاتی ہے. اگر کسی کے اوپر کوئی اثرات وغیرہ ہو جاتے ہیں، کوئی شیطانی اثرات ہو جاتے ہیں، تو جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، سورہ ناس کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہم اس کو پڑھ کر، اس کے پانی کے اوپر دم کر کے اس کو پلا سکتے ہیں، تو اس سے ان کو انشاءاللہ جلدی شفا ہوتی ہے آیت الکرسی پڑھنے سے، سورہ فاتحہ پڑھنے سے. تو یہ صورت کو ہماری دنیاوی زندگی میں بھی بہت فائدے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس صورت کے ذریعے ہمیں شیطانی جو وسوسے ہوتے ہیں ان سے بچاتے ہیں. مطلب اگر کسی کے اوپر کچھ جنات کا کوئی اثر وغیرہ ہے یا بیمار ہے تو یہ صورت پڑھنے سے اللہ پاک اس سے ہمیں شفا عطا فرماتے ہیں. تو ہمیں ان شیطانی وسوسوں سے بچنا ہے. اگر اس طرح کے خیالات ہمارے ذہن میں آتے بھی ہیں، کیونکہ یہ دنیا میں ہم آئے ہیں تو یہ ساری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اپنے بندوں کو کہ اگر ان کے ذہن میں کوئی وسوسہ آتا ہے تو وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو مینٹین کرتے ہیں یا انہیں چیزوں میں لگ جاتے ہیں. تو اگر اس طرح سے ہمارے ساتھ کبھی کوئی وسوسے والا سین ہوتا بھی ہے کہ ہمارے ذہن میں وسوسے آتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو اس چیز سے روکنا ہے.